خلاق عالم نے ارشاد فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے، جو اس سے منہ پھیرے پس اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ان کو بچانے کے لیے نہیں بھیجا۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ کا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پیار ہے وہ بھی نظر آتا ہے، اور انداز جلال بھی نظر آتا ہے، اور وعید بھی نظر آتی ہے۔ گزشتہ دروس میں ایک درس ہم نے پڑھا تھا کہ خلاق عالم نے فرمایا تھا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی بھی اطاعت کرو اور رسول کی بھی اطاعت کرو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر منافقین نے اعتراض کر دیا۔ وہ جو ظاہری، چونکہ منافقوں کی بات ہو رہی ہے نا، اگر آپ کو یاد ہو تو 2-3 درس سے منافقوں کی بات ہو رہی ہے، انہوں نے اعتراض کر دیا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ یہ چاہتے ہیں، ان کا انداز تو کچھ اور ہے، ہم تو جب بھی بولیں گے تو یوں ہی کہیں گے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ہمیں یہ چاہتے ہیں کہ ہم رب کی طرح آپ کو پوجیں، جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پوجا ہے؟ یوں اعتراض کر دیا، یعنی کہ اللہ کے مقابل ہم آپ کو پوجیں، اللہ کے برابر میں رکھیں ہم آپ کو، یعنی کہ اس فرمان پر اعتراض کر دیا کہ اللہ کی اطاعت اور آپ کی اطاعت ایک جیسی کیسے ہے؟ یعنی آپ نے فرمایا نا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی۔ انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی، تم خدا کے برابر جانا چاہتے ہیں آپ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا بات ہوئی؟ اس اعتراض پر رد میں اللہ پاک نے یہ آیہ کریمہ نازل فرمائی، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، قد تحقیق کا لگایا، بے شک۔ اب یہاں پر تاکید کے بنا اللہ پاک نے یہ بھی فرما سکتا تھا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، فقد نہ بھی لاتا، اللہ تو کلام تو خدا کا ہی ہے، سچا تھا، لیکن اس کو مضبوط کر دیا کہ کسی میں شک کرنے کی جسارت بھی نہ بچے، ذہن میں رائے کے دانے برابر بھی شک کی جسارت پیدا نہ ہو کہ اللہ کی اطاعت الگ ہے، مصطفیٰ کی اطاعت الگ ہے، یہ بات کسی کے ذہن میں آئے ہی نہ قیامت تک۔ قد تحقیق لگا کر فرما دیا کہ یہ بالکل بے شک پکی سچی بات ہے کہ میرے رسول کی اطاعت میں ہی میری اطاعت ہے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ مجھے راضی کرے، جو یہ چاہتا ہے کہ میری اطاعت ہو جائے، جو یہ چاہتا ہے مجھ سے محبت ہو جائے، وہ میرے محبوب سے پیار کرے، میرے محبوب سے محبت کرے، میرے محبوب کی اطاعت کرے، یوں سمجھے کہ اس نے اللہ کو راضی کر لیا ہے، اللہ سے محبت کر لی ہے۔ اللہ وہ آگے قرآن کی ایک آیت واضح بھی گزری، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے محبوب آپ فرما دیں اگر اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو، اگر اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، مجھ سے محبت کرو۔ جب تم مجھ سے محبت کرو گے نا، پھر زمانے کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ تم خدا سے پیار کرتے ہو، خود رب کائنات اس بات کا اعلان فرما دے گا، یحببکم اللہ، یہ وہ بندہ ہے جو میرے حبیب سے پیار کرتا ہے، میں اعلان فرماتا ہوں کہ اس بندے سے اب میں محبت کرتا ہوں۔ یحببکم اللہ، انداز محبت ہے میرے اللہ کا۔ اب آپ قرآن سنتے ہوئے 5واں سپارہ بھی چل رہا ہے، آپ کو بخوبی اس چیز کا علم ہے کہ جب جب کسی نے شان مصطفیٰ پہ انگلی اٹھائی ہے، جب جب کسی نے عزت مصطفیٰ پہ اعتراض کیا ہے، میرے اللہ نے قرآن کی آیات نازل فرما کر عزت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع فرمایا ہے۔ آج بھی منافقوں نے اعتراض کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت رب کی اطاعت کیسے ہو گئی، رب کی اطاعت میں کیسے ہو گئی؟ تو میرے اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما کر شان مصطفیٰ کو بڑھا دیا، عزت مصطفیٰ کو بڑھا دیا کہ اے منافقو سنو،
کہ تم اعتراض کرتے ہو کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم قرآن کی آیت میں بتا دیتے ہیں کہ جیسا میرا حبیب فرما رہا ہے نا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اپنے پاس سے تو یہ بولتے ہی نہیں ہے، جب ہم کہتے ہیں تو یہ بولتے ہیں، تو میں قرآن بنا دیتا ہوں کہ میرے محبوب کی اطاعت میں ہی میں رب کائنات کی اطاعت ہے۔ امن تولا، آگے محبوب کا دل بھی رکھا، محبوب کو تسلی بھی دی، انداز جلال بھی دکھایا، منافقوں کا منہ بھی توڑا۔ من تولا، اے حبیب جو منہ پھیر جائے، آپ کی اطاعت نہ کرے یا اعتراض کرے یا شک کرے، آپ کے دروازے سے ہٹ جائے، فما ارسلناک علیہم حفیظا، ہم نے آپ کو ان کو جہنم سے بچانے کے لیے تھوڑے بھیجا ہے، ہم نے تو بس آپ کو تبلیغ کے لیے بھیجا ہے۔ مالیدہ کم پانی لانا مشکاں بھر بھر لائے، مالک دا کم پھل پھل لانا، لاوے یا نہ لاوے۔ ہاں جی، میرے رب نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کو تبلیغ کے لیے بھیجا ہے، ہم نے آپ کو حق بات پہنچانے کے لیے بھیجا ہے، کسی کو ایسوں کو بچانے کے لیے تھوڑے ہی نہ بھیجا ہے کہ جو خود سے جہنم خریدنا چاہے۔ اور اے محبوب ہم نے اب آپ کو اس لیے نہیں بھیجا کہ اس کو اب آپ جہنم سے بچا لیں، یہ آپ کو نہیں نہ مانیں گے، آپ کی اطاعت نہیں نہ کریں گے، شان مصطفیٰ کا اقرار نہیں کریں گے، تسلیم نہیں کریں گے، تو جہنم تو ان کی راہیں تک ہی رہی ہے۔ جہنم میں نے بنائی ہے محبوب آپ کے گستاخوں کے لیے ہے، جہنم میں نے بنائی ہے محبوب آپ کے غداروں کے لیے ہے، جو آپ سے غداری کرے گا، گستاخی کرے گا، جہنم تو پھر ہم نے بنا رکھی ہے۔ اب آپ اس لیے تو نہیں ہے کہ گستاخوں کو جہنم سے نکالیں، بلکہ ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا ہے کہ جہاں بھی آپ کا غلام ہوگا آپ شفاعت کرتے جائیں، ہم اسے جنت عطا فرماتے جائیں۔ گناہگار کے لیے معافی ہے، غدار کے لیے معافی نہیں ہے۔ گناہگار ہونا یہ تو کوئی بات نہیں، انسان گناہگار ہو معافی مل جاتی ہے، لیکن غدار کو معافی نہیں ملتی۔ غدار مت بنے، جو غدار بنتا ہے اس کے لیے نہ اس دنیا میں معافی ہے نہ ہو وہاں پہ معافی ہے۔ گناہگار کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اس کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے، اس کی بخشش کا دروازہ کھلا ہے، اس کی جنت کا بھی دروازہ کھلا ہے، اور اپنے رحمت کے صدقے اسے معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن جو در سرکار سے غدار ہو جائے، پھر جائے، اس کے لیے نہ یہاں پہ معافی ہے نہ وہاں پہ معافی ہے۔ اس لیے آج اپنے نبی سے وفا کر جائیں، آج اپنے نبی سے محبت کر جائیں، انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں آپ سرخرو ہو جائیں گے۔ جن ہستیوں کا ذکر اس ماہ مبارک میں ہے، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمری رضی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت امام جعفر صادق، حضرت امام باقر، حضرت خواجہ جنید بغدادی، مولا کائنات، یہ ساری ہستیاں ایسے تو نہیں اس منزل پہ پہنچ گئی، ایسے تو نہیں پہنچ گئی، یہ اطاعت مصطفیٰ میں پہنچی ہے، یہ محبت مصطفیٰ میں پہنچی ہے، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی بدولت پہنچی ہے کہ جس طرح ان کا عشق بڑھتا رہا، اطاعت و فرما برداری بڑھتی رہی، میرا اللہ ان کو ویسے ہی عزتوں سے مالا مال فرماتا رہا۔ کہ حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ذکر انشاءاللہ جمعۃ المبارک پہ ہوگا، یہ وہ ہستی ہیں کہ آپ کے پاس اگر کوئی زیارت کرنے کے لیے جاتا تو آپ اپنا نام تک نہیں بتاتے تھے، اپنا نام تک نہیں بتاتے تھے، بس عبادت میں مگن رہتے تھے، اور پتہ ہی نہیں ہوتا تھا پاس کوئی بیٹھا ہے کہ نہیں بیٹھا۔ اگر پتہ چل جاتا تو پوچھتے ہیں بندہ خدا کدھر آیا ہے تو؟ مجھے دیکھنے آیا ہے، میری زیارت کے لیے آیا ہے، وقت اتنا کم ہے اور تم میری زیارتوں کے پیچھے پڑا ہے، میں نہیں پتا میں کون ہوں، زمانے کو میں نے اپنا بتایا ہی نہیں، تو میرے پاس کیا لینے آیا ہے؟ یعنی کہ پوری کوشش کرتے کوئی آپ کا نام نہ جانے، پوری کوشش کرتے کہ آپ کا مقام کوئی نہ جانے، آپ خود کو چھپا کر مصطفیٰ کی غلامی میں رکھتے۔ آج سارا زمانہ کہتا ہے میں جانا جاؤں، میں پہچانا جاؤں، کوئی کچھ اپنے نام سے، میں کچھ اپنے ہنر سے پہچانا جاؤں، لیکن ایک میرے نبی کا دیوانہ اویس ایسا ہے، سارا زمانہ چاہتا ہے ہم پہچانے جائیں، زمانے میں ہمارا نام ہو۔ ایک میرے نبی کا دیوانہ اویس ایسا ہے جو ہر گھڑی خود کو چھپاتا ہے کہ زمانہ مجھے نہ جانے، زمانہ مجھے نہ پہچانے، کیونکہ انہوں نے سچی مصطفیٰ کی غلامی اپنا لی تھی، دیوانگی اختیار کر لی تھی، فقر کو اختیار کر لیا تھا۔ ان کی زندگی کا مقصد یہ تھا کہ کوئی بھی دنیا دار میرے اور میرے رب اور رسول کی محبت و عبادت و ذکر کے درمیان نہ آ جائے۔ ان کی زندگی کا مقصد یہ تھا کہ لمحہ بلمحہ
گھڑی با گھڑی میں اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں گزاروں، کوئی ایک فرد بھی درمیان میں نہ آئے۔ اگر کوئی آ جاتا انہیں اچھی تربیت کر کے نصیحت کر کے بھیجتے، اے بندے خدا وقت بہت کم ہے، خدا کو یاد کر لے، عبادت کر لے، منزل قریب ہے، وقت بہت کم ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بزرگ ہستیوں کو ضرور پڑھیں، ان کی سیرت پاک کا ضرور مطالعہ کریں، انشاءاللہ ان کی زندگی سے ہم کو بہت کچھ نصیب ہوگا۔ تو ان ہستیوں نے جو کچھ بھی پایا ہے وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اطاعت، فرمانبرداری سے پایا ہے۔ تو آج ہمیں بھی چاہیے کہ روزمرہ معاملات میں صبح و شام کا جو وقت ہم گزارتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنا کر اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں، غلامی مصطفیٰ میں اپنا وقت گزاریں، تاکہ دنیا بھی ہماری سرخرو ہو جائے، قبر و حشر کی ہماری منزلیں بھی سرخرو ہو جائے۔ ورنہ انداز جلال ومن تولا فما ارسلناک علیہم حفیظا، محبوب جو نہیں مانتا اس کو چھوڑ دو، جو منہ پھیرتا ہے اس کو چھوڑ دو، پھر ہم پوچھیں گے اس کو جب جہنم کی راہیں اس کے لیے کھولیں گے۔ تو آج خود پر جہنم نہ واجب کریں، آج مصطفیٰ کی غلامی میں آ جائیں، انشاءاللہ دنیا بھی جنت ہو جائے گی، قبر و حشر کی منزلیں بھی جنت ہو جائیں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔